لندن اردو وائس. آواز کی دنیا کے دوستو، لندن اردو وائس کی جانب سے یوسف ابراہم کا آداب. پیش خدمت ہے ایک اور دلچسپ اور معلوماتی مضمون جس کا عنوان ہے ہجوم کی نفسیات. تحریر ڈاکٹر مبارک علی. تاریخ کے ارتقاء میں جب معاشرہ سیاسی، سماجی اور معاشی طور پر بدلتا ہے تو اس کے ساتھ ہی لوگوں کی نفسیات بھی بدل جاتی ہے. ہجوم کی سیاست بھی اسی طرح سے حالات کے تحت بدلتی رہی ہے. گستاو لے بون نے اپنی کتاب سائیکالوجی آف کراؤڈ میں ہجوم کی نفسیات کا جائزہ لیا ہے. یہ ضروری نہیں کہ ہجوم کسی منصوبے کے تحت جمع ہو، بلکہ یہ اچانک جمع ہو جاتا ہے اور مجمع کی شکل اختیار کر لیتا ہے. جب مجمع اکٹھا ہوتا ہے تو اس میں ہر شخص اپنی انفرادیت کھو کر مجمع کا حصہ بن جاتا ہے. چاہے وہ امیر ہو یا غریب، وہ سب ایک شکل اختیار کر لیتے ہیں اور اسی عمل سے ہجوم کی طاقت بنتی ہے. ہجوم کا اپنا کوئی پروگرام یا منصوبہ نہیں ہوتا ہے. ان کی طاقت کا انحصار ان کے جذبات اور احساسات پر ہوتا ہے. مجمع میں ہی سے جب کوئی ایک شخص رہنما کے فرائض سر انجام دیتا ہے تو وہ مجمع میں جوش و خروش پیدا کرنے کے لیے نعروں اور الفاظ کا سہارا لیتا ہے. لہٰذا ہجوم تقلید کرتا ہے اور اس کی جانب سے کوئی تبدیلی کا پروگرام نہیں ہوتا ہے. جب ہجوم منتشر ہوتا ہے تو افراد دوبارہ سے اپنی روزمرہ کی زندگی اختیار کر لیتے ہیں اور قانون کے پابند ہو جاتے ہیں. ہنگامے کے وقت ہجوم کے احساسات ختم ہو جاتے ہیں. مثلا جب 1789 میں بیسٹائل کے قلعے پر لوگوں نے حملہ کیا تو ہجوم کی جانب سے مطالبہ ہونے لگا کہ قلعے کے گورنر کا سر کاٹا جائے. کیونکہ کوئی ایسا اسلحہ نہیں تھا، اس لیے قلعے کے باورچی نے چھری نکال کر اس کے سر کو کاٹا. جب اس کے سر کو کاٹا جا رہا تھا تو ہجوم خوشی سے نعرے لگا رہا تھا اور باورچی کو ہیرو بنا دیا تھا. اس کی دوسری مثال پروٹیسٹنٹس کے قتل عام کی ہے جو سینٹ بار دی لومیو میں 1572 میں ہوا. مورخین کے بیان کے مطابق لاشیں بکھری پڑی تھیں اور کیتھولک ہجوم ان کے درمیان رقص میں مصروف تھا. اسی طرح سے فرانسیسی انقلاب کے دوران ہوا جب گلوٹین سے لوگوں کی گردنیں کٹ رہی تھیں. ہجوم کو اس کی پرواہ نہ تھی کہ کسی مجرم کو قتل کیا جا رہا ہے یا کسی معصوم کو. لہذا خون ریزی، قتل و غارت گری ہجوم کی نفسیات بن جاتی ہے. اور یہی وہ جذبات ہوتے ہیں کہ جب وہ لوٹ مار کرتا ہے، تباہی اور بربادی پھیلاتا ہے تو اسے اس وقت اپنے عمل پر کوئی شرمندگی نہیں ہوتی ہے. ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم کے وقت دونوں جانب سے ہجوم نے اپنے مخالفین کو قتل کیا، لیکن وقت گزرنے کے بعد جب حالات پرامن ہوئے تو اس وقت انہیں یہ احساس ہوا کہ انہوں نے اپنے ہمسایوں اور دوستوں کے ساتھ کیا کیا تھا. گستاو لے بون کے مطابق کیونکہ ہجوم کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی ضابطہ ہوتا ہے، اس لیے وہ اس قابل نہیں ہوتا ہے کہ سوسائٹی کو بدل سکے. وہ وقتی انتشار پیدا کرتا ہے اور پھر بکھر جاتا ہے. ہجوم کی ایک کمزوری یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ بدلتے ہوئے حالات کے تحت اپنی رائے بھی بدلتا رہتا ہے. اس کی مثال ہم فرانسیسی انقلاب میں دیکھتے ہیں کہ ہجوم کس طرح اپنی رائے کو بار بار بدلتا رہتا ہے. چونکہ ہجوم کی نفسیات اس کے جذبات پر ہوتی ہے، اسی لیے یہ سیاسی شعور اور سیاسی مسائل کی گہرائی سے ناواقف ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ سیاسی اور مذہبی جماعتیں ہجوم کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتی ہیں. ہجوم کو دو طرح سے استعمال کیا جاتا ہے. قدامت پرست جماعتیں ہجوم کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے ریاست سے بالجبر مراعات اور شرائط تسلیم کراتی ہیں. ہجوم کو وہ ریاست کے لیے ایک خطرہ بنا کر اسے خوف زدہ رکھتی ہیں. دوسری جانب وہ انقلابی تحریکیں ہوتی ہیں جو ہجوم کی رہنمائی کرتے ہوئے ان میں تبدیلی کے احساس کو پیدا کرتی ہیں. ایک ایسی تبدیلی جو ان کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرے. لہٰذا انقلابی رہنما مسلح جد و جہد اور ریاست سے جنگ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. 1922 میں جب پولیس اور ہجوم کے درمیان
چورا چوری کے مقام پر تصادم ہوا تو ہجوم نے غصے میں آ کر تھانے اور سپاہیوں کو زندہ جلا دیا۔ اس پر گاندھی جی نے نان کوآپریشن کی تحریک کو ختم کر دیا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہجوم دہشت گردی کو استعمال کرے۔ ہجوم کی طاقت کو اسی وقت استعمال کیا جا سکتا ہے جب اس کے رہنما یہ یقین دلائیں کہ تبدیلی ان کی زندگی میں خوشی اور مسرت کو پیدا کرے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہجوم طاقتور تو ہے مگر اپنی طاقت کو استعمال کرنا نہیں جانتا ہے۔ یہ سیاسی اور مذہبی طاقتیں ہیں جو اس کی طاقت کو استعمال کرتی ہیں۔ ایلیس کینیٹی نے اپنی کتاب پاور کراؤڈ میں، جس پر اس نے 20 سال تک تحقیق کی تھی، ہجوم کی نفسیات اور اثرات کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہوئے اس بات کی جانب اشارہ کیا ہے کہ ہجوم قائم شدہ روایات، عقائد اور رسم و رواج کو مستحکم کرتا ہے اور مذہبی اجتماع میں شرکت اس کا اظہار ہوتی ہے۔ لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ان مذہبی اجتماع اور تہواروں میں مجمع باادب اور خاموش رہتا ہے، لیکن جب اچانک یہ اعلان ہوتا ہے کہ تبرکات تقسیم ہونے والے ہیں تو اس اعلان کے ساتھ ہی مجمع کا ڈسپلن اور ادب و آداب ختم ہو جاتا ہے اور تبرکات لینے کے لیے مجمع میں بھگدڑ مچ جاتی ہے۔ ہجوم ایک دوسرے کو کچلتا ہوا، لاشوں کو روندتا ہوا تبرکات کے لیے دوڑتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہجوم کے اندر کوئی نظم و ضبط نہیں ہوتا ہے اور خون ریزی بھی ان کے احساسات کو بیدار نہیں کر پاتی ہے۔ دوسری جانب کینیٹی کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب ہجوم کو باصلاحیت رہنما مل جاتے ہیں تو وہ ان کی تقاریر اور ان کے دلائل سے متاثر ہو کر معاشرے میں قدامت پسندی اور فرسودہ روایات کا خاتمہ کرتا ہے، ورنہ یہ روایات اس قدر مضبوط ہوتی ہیں کہ انہیں اصلاحات کے ذریعے تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہجوم انقلاب کے ذریعے پرانے نظام کو توڑ کر نئے نظام کی بنیاد ڈالتا ہے۔ اس کی مثال 1917 کا روسی انقلاب ہے۔ لہٰذا ہجوم کے منفی اور مثبت دونوں اثرات ہوتے ہیں۔ اگر اسے انتہا پسند قوتیں استعمال کریں تو معاشرہ تنگ نظری کی طرف چلا جاتا ہے، اور اگر روشن خیال قوتیں اس کے ذریعے نئے خیالات و افکار پیدا کریں تو معاشرے کو ترقی کے راستے مل جاتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آداب عرض ہے۔